میرے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کوئٹہ انڈسٹری ایسوسیشن، بلوچستان انڈسٹریز ایسوسیشن اور پاکستان فلور مل ایسوسیشن کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا مقصد اعلیٰ حکام چیف منسٹر بلوچستان جج، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رہنماؤں کی توجہ بلوچستان کے انڈسٹریز کے اہم مسائل کی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس بلوچستان میں ہب انڈسٹریل اسٹیٹ کے بعد سب سے زیادہ فعال اور ترقی پذیر صنعتی علاقہ ہے۔ یہاں 250 سے 300 فعال فیکٹریاں اور صنعتیں موجود ہیں، جن میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، جو نہ صرف مقامی معیشت بلکہ پورے صوبے کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور تعداد میں روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں سے ماہانہ کروڑوں روپے کی گورنمنٹ کو ریونیو جا رہا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں گورنمنٹ کی عدم دلچسپی، اداروں کی جانب سے عدم تعاون، کیسکو کی جانب سے نئے کنیکشنز میں تاخیری حربے اور زائد رقم کی ڈیمانڈ اور انوائرمنٹ اور فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بلیک میلنگ اور غیر ضروری مداخلت، اور سب سے بڑی بدقسمتی کہ جب کچھ اچھا ہونے کی جانب جانے لگتا ہے تو ہمیں اپنے ہی نام نہاد رہنما ذاتی مفادات کے لیے پورے صوبے اور عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کوئٹہ انڈسٹریز ایسوسیشن اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی اتھک کاوشوں سے 2013 میں بلوچستان کے لیے ایکسپو سینٹر کا منصوبہ لایا گیا، مگر زمین کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار رہا۔ انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ اسمال انڈسٹریز کے تعاون سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ذاتی کاوشوں سے کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس میں ایکسپو سینٹر کی تعمیر کے لیے مفت زمین فراہم کی گئی۔ اب جب اس منصوبے پر کام کی شروعات ہو گئی اور کوئٹہ میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہونے لگا تو چیمبر، جو اس وقت تک ایکسپو کی تعمیر و جگہ میں ساتھ تھا، مگر اچانک کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے کچھ مفاد پرست عناصر، جن کا انڈسٹریز یا صنعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، کسی کی کاٹ کباڑ اور اسکریپ کے گودام ہے تو کوئی ٹریول ایجنٹ ہے، کوئی کلیئرنگ ایجنٹس ہیں، خود کو صنعت کاروں کا نمائندہ ظاہر کر کے ایکسپو کی جگہ کو 2022 سے متنازع اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ ٹریڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس کو کاروبار اور ایکسپو کے لیے غیر محفوظ اور انتہائی خطرناک اور نو گو ایریاز قرار دے کر مقامی صنعت کاروں کا استحصال کر رہی ہیں۔ ان نمائندوں نے کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمارے بلوچستان کی واحد فنکشنل انڈسٹریل اسٹیٹ کے خلاف انتہائی گمراہ کن اور نازیبا اقدامات اور بیانات جاری کر رہی ہیں۔ مختلف فورمز پر لیٹرز اور سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز اور پوسٹ آفیشیل پیجز پر شیئر کیے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ علاقہ سرمایہ کاری کے لیے اور فارن انویسٹمنٹ کے لیے سازگار نہیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو نان فیزیبل ایریا ڈکلیئر کرنا، اس ایریا کو بلوچ ایریا کہہ کر لسانی تعصب کو ہوا دینا اور پیڑھی کے ساتھ ایک گندی جگہ کے جیسے الفاظ یاد کرنا ہم تمام صنعت کاروں کی انتہائی تذلیل ہے اور ان اقدامات سے بلوچستان میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی برا تاثر قائم ہوا ہے۔ کوئٹہ چیمبر کے اقدامات کا مقصد ایکسپو سینٹر کو یہاں سے اٹھا کر اپنی ذاتی زمینوں پر جو ان نمائندوں نے سیٹلمنٹ کر کے اپنے نام کی ہے وہاں لے جانا چاہتے ہیں، یا پھر ایسی زمینوں کا انتخاب کر رہے ہیں جس پر مختلف اقوام قبائل کا تنازع ہے، جس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے بوستان انڈسٹریل زون ہے، جس کو اعلان ہوئے 25 سال ہوئے ہیں، مگر اب تک تنازعات کی ضد میں ہے اور 1000 ایکڑ کا پروجیکٹ 200 ایکڑ پر محدود ہوا پڑا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے پورے بلوچستان کی صنعت کاروں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ہمارے سی ایم سرفراز بگٹی صاحب اور ہمارے منسٹر کامرس جام کمال صاحب اپنی پوری کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے باہر کے انویسٹرز کو بلوچستان میں لا کر ان سے انڈسٹریز لگوائی جائیں اور وہ کوئٹہ میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے، مگر کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے اس طرح کے بیانات مختلف فورمز پر وہ سی ایم صاحب کے اور ہمارے انڈسٹریز آف کامرس کے تمام کاوشوں پر پانی پھیر رہی ہیں۔ اگرچہ کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خود کو ہم صنعت کاروں کا نمائندہ فورم کہتی ہے، مگر ان کے بیانات سرمایہ کاروں کو غلط پیغام جا رہا ہے اور وہ کوئٹہ میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اگر کوئٹہ میں انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس میں ایکسپو کی تعمیر رک گئی اور یہاں سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو اس سے کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو اس وقت اپنا ایک نام رکھتا ہے اس کی اہمیت اور وہاں سرمایہ کاری کے مواقع پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا۔
باہر سے آنے والا ہر انویسٹر جب چیمبر کے ساتھ اگر مشورہ کرتا ہے تو چیمبر انہیں کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو نان فیزیبل ایریا قرار دیتا ہے اور وہاں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. اگر یہ ایکسپو سینٹر یہاں سے چلا گیا تو سرمایہ کار یہاں پر کیا خاک سرمایہ کاری کریں گے؟ کیا یہاں پر تو گورنمنٹ اپنا پروجیکٹ لانچ نہیں کر رہی تو ہم یہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کیسے کریں؟ اور کوئٹہ کا یہ واحد انڈسٹریل اسٹیٹ اور ترقی سے محروم رہے گا. اور ایکسپو کے لیے منظور کی گئی رقم نئی زمین کی خریداری از سر نو تعمیر کی. ہم چاہتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس اپنا بیان واپس لے اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اہمیت کو تسلیم کرے. کوئٹہ میں سرمایہ کاری اور انڈسٹریز کو فروغ نظر ہو جائے گی نظر ہونے نہیں سرمایہ کاری اور انڈسٹریز کو فروغ نظر ہو جائے گی دینے. اچھا, حکومت اور عام انڈسٹریز کی مدد کرے, نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انسانی تعصب کو ہوا دے اور نہ ہی بلوچستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جو ہم انڈسٹریلسٹ کے مفادات کے خلاف ہو, ورنہ ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور اپنے سرمایہ کاری کے تحفظ اور اپنے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے ہر فورم سے رجوع کریں گے اور ہر ناجائز متعصب اقدام کا آئینی ہاتھوں سے مقابلہ کریں گے. اس سلسلے میں ہم جناب سی ایم سرفراز بگٹی, منسٹر کامرس جناب جام کمال صاحب اور صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوئٹہ انڈسٹریز ایسوسیشن کے آفس اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے دورے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں پر موجود ماحول اور یہاں موجود صنعتوں کا بذات خود معائنہ کریں. بہت شکریہ. دیکھیں, پولیٹیکل انوالومنٹ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وہ کافی سالوں سے ایک انوالومنٹ چلی آ رہی ہے. دوسرا ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ایکسپو سینٹر ہے. ایکسپو سینٹر کا جیسے میں نے واضح کر دیا کہ 2013 سے پروجیکٹ چل رہا ہے, پھر ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں پھر یہ اپروو ہوا, پھر وہاں پہ آئے پاکستان ایکسپو سینٹر والے, پھر یہاں پہ ان کو زمین کی عدم دستیابی کی وجہ سے زمین نہیں ملتی کیونکہ پورا بلوچستان ڈسپیوٹ ہے. ہر جس زمین پہ جائیں گے اس سیٹلمنٹ کے ساتھ ان کے مسئلے چل رہے ہیں, ڈسپیوٹ ہے, مختلف قبائل کی زمین ہے. تو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں کوئٹہ میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ان کو فری آف کاسٹ 50 ایکڑ کی زمین وہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ میں تھی. تو اسٹیٹ میں وہ پھر چیمبر آف کامرس اس ٹائم ساتھ تھا. پھر 2022 میں چیمبر ہائی کورٹ میں ایک درخواست دیتا ہے کہ چیمبر آف کامرس کے یہ کام یہاں پہ بہت سلو ہے اور یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے اپنا اس کا ایکسپو سینٹر کا. تو اس کے بعد پھر کورٹ اس کو پاکستان ایکسپو سینٹر کی سی او کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں, آپ مجھے رپورٹ دیں کہ یہ کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد کام مزید بڑھ گیا, زمین الاٹ ہو چکی ہے, 4 دیواری مکمل ہے, اس کے تیار ہال دبئی میں بن گئے ہیں جو آ کے یہاں پہ صرف لگنے ہیں. تو اب جا کے چیمبر نے وہاں پہ اسٹے لیا ہوا ہے کہ یہ نان فیزیبل ایریا ہے. یعنی کہ ہماری ساری صنعتیں وہاں پہ کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو واحد فعال اسٹیٹ ہے ہب چوکی کے بعد, کہ ہم وہاں پہ 200 سے 250 300 تک یونٹس وہاں پہ فنکشنل یونٹس ہیں. تو آپ کے چیمبر کے آف کامرس میں آپ جائیں گے, ان کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے ایوان صنعت اور تجارت. تو صنعت کار تو یہ بیٹھے ہیں سارے, آپ کے ساتھ تو کوئی صنعت کار نہیں ہے. تو آپ اپنے صنعتی جو آپ کا صنعتی سیکٹر ہے, انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو آپ نان فیزیبل ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ کیسے پھر ہم اس کو ایکسپو کیسے بنے گا؟ اور اگر ایکسپو موو ہو گیا وہاں سے, اگر وہاں سے ایکسپو چلا گیا تو یہ صنعتیں تو ساری بیکار ہوگی. یہاں پہ نہ آپ کو بینک قرضے دے گا, نہ کوئی غیر صوبے سے باہر لوگ یہاں پہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے, نہ آپ خود وہاں پہ سیکیور فیل کریں گے. جب گورنمنٹ اپنا خود کا پروجیکٹ جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, جو بن رہا ہے, اس کو وہ آپ سے موو کرے گی تو وہاں کیا رہ جائے گا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز چل رہی ہے وہاں پہ جو بن رہا ہے ان کو بننے دیں. ہماری یہی وہ ہے ریکویسٹ ہے جہاں اپنے سی ایم صاحب سے, جام کمال صاحب سے, کہ وہ آئیں, دورہ کریں, وہاں بیٹھیں, وہ دیکھیں, وہ خود ہی ساروں کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بشمول صافی حضرات. جی ہاں, آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں, اسٹیٹ کا ایک دفعہ وزٹ کریں. جی ہاں, اس سلسلے
جیسے ہمارے صالح آغا صاحب نے بتایا پہلی سی پی لگی تھی کہ بھائی آپ اس کام کو ایکسپو کے ڈیولپمنٹ کے کام کو ایکسپیڈائٹ کریں. اس مد میں ایک سی پی لگ گئی تھی چیمبر آف کامرس کی جانب سے. اچھا جب وہ چلی یہاں جولائی میرے خیال سے جون جولائی میں انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھا ہوا ہے ایکسپو سینٹر کو کہ بھائی اس کام کو زیادہ سے زیادہ تیز کیا جائے تاکہ ایکسپو سینٹر جلد سے جلد کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ جون جولائی کے بعد 23 کے بعد ایک دم انہوں نے ایک اور سی پی لگا دی وہاں پہ. اس پہ ابھی بھی مطلب کام سیم نہیں ہوا ہے. مطلب میں ایک آپ کی معلومات میں اضافہ کروں, یہاں جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ صاحب تھا ڈومکی صاحب, انہوں نے اسی سائٹ کو فیزیبل کروا کے انہوں نے اپروو کر دیا. پھر اس کے بعد موجودہ ہمارے سی ایم صاحب جو بگٹی صاحب ہیں انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے. پھر یہ ہمارے یہ سائٹ وزیر اعظم پاکستان نے ریسنٹلی انہوں نے بھی اپروو کر دیا. تو وہ سب نے اپروو کیا ہوا ہے, کام شروع ہے. مگر ہمارے یہ بس چند نادان دوست جو یہ چیمبر آف کامرس کے ابھی موجودہ پریزیڈنٹ ہے یا جو سینئر نائب صدر ہیں یا جو ان کے ایگزیکٹو ممبران ہیں, وہ ایک بے بنیاد اور پروپیگنڈا اس کوئٹہ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کے بارے میں کر رہے ہیں. حالانکہ مطلب وہ آپ وہاں جائے 250 سے 300 اس وقت فنکشنل یونٹ ہے جس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں, جس میں گورنمنٹ کو کم سے کم کروڑوں روپے مہینے کا مطلب ٹیکس مل رہا ہے. تو آپ ہمارے نمائندے وہ خود کو ایوان صنعت و تجارت کہتے ہیں اور آپ ہمیں اس طرح مطلب آپ یہ دنیا مطلب یہ ہمارے پاس ہم آپ کو لیٹر بھی دے دیں گے جو انہوں نے ہمارے کوئٹہ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کے خلاف لکھے ہیں. مطلب آپ چیمبر آف کامرس ہو کہ اس طرح کا طریقہ کار کر رہے ہو, آپ لیٹر لکھ رہے ہو. تو آگے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے یا کوئی اور جام کمال صاحب لگے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ انویسٹر کو انوائٹ کر رہے ہیں اور آپ اوپنلی ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, اس سے یہ بہت خطرناک علاقہ ہے, اس میں سیکیورٹی رسک ہے, اس میں فلانا ہے فلانا. بھائی سیکیورٹی رسک تو پورے ملک میں ہے, ایسا جگہ آپ کو نہیں ہے. مطلب پاکستان میں ہر جگہ میں سیکیورٹی رسک ہے. مگر ہم ان سے ہمارا یہی گلہ ہے, ہم بولتے ہیں یہ تو آپ ہماری ایک طرح کے جڑے کاٹ لیں جدھر لوگوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو آپ اس چیز کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کے روزگار کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں اور خود کو چیمبر آف کامرس بھی کہتے ہیں. تو یہ تو ہم اس چیز پہ بڑا افسوس اور دکھ ہے ان سے. سر یہ بات ہے نا, آپ دیکھو اس بات کو اگر جو ہے نا یہ آپ اس کا علاقے کا یہ ریشو لیا جائے تمام کوئٹہ کا جتنے تانے ہیں اس کا وہ نکالا جائے, جتنے وہاں اس پہ ایف آئی آر کٹے ہوئے ہیں نا اور ہمارے ایریا کا نکالا جائے تو انشاءاللہ ہمارے جو ہے نا 0 ہوئے گا. اور باقی ایریوں میں جو ہے نا 10 ایف آئی آر کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں امن امان کا مسئلہ ہے ہمارے پاس. اور 50 ایکڑ زمین پورے کوئٹہ میں جو ہے نا نہیں ہے جتنا اس کو گورنمنٹ نے 50 ایکڑ زمین کیا ہے. تو یہ برائے مہربانی اس کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے اور یہ غلط الفاظ جو ہے نا یہ بھی بند کیا جائے مہربانی.